الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، جمعیت علماء اسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ کی دعوت پر میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر کی بنیاد ہے. لبرلز دماغ کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، مولانا عقیدہ ختم نبوت کو ماننا اسلام کی بنیاد کیسی ہے اور اس کا انکار کفر کی بنیاد کیسے ہے؟ میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. دیکھیں، قرآن کریم کی 100 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے اور رسالت مآب علیہ السلام کی 210 سے زائد احادیث ہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت موجود ہے. اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ 100 مقام پہ رب کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ 210 مقام پہ رسول اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے. آپ کا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. آقا نامدار کا فرمان جھوٹا، بولیے بولیے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حضور پاک سچے ہیں، حضور صادق ہیں، حضور اصدق الصادقین ہیں، رسالت مآب کے قریب جھوٹ گیا نہیں ہے، رسالت مآب اس دھرتی کی سب سے سچی زبان لے کر آئے ہیں، تو پھر عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کرنا، 100 جگہ رب کو سچا ماننا، عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کرنا، 210 جگہ رسول اللہ کو سچا ماننا ہے. تو جو آدمی عقیدہ ختم نبوت مانتا ہے وہ رب کو بھی سچا مانتا ہے، رب کے پاک نبی کو بھی سچا مانتا ہے. جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، رسالت مآب کو بھی غلط کہہ رہا ہے. جب بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا ویری سینسٹیو میٹر، انتہائی حساس معاملہ ہے، انتہائی نازک چیپٹر ہے، تو پھر عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت اس طرح ماننا ضروری ہے جیسے رب کے لیے عقیدہ توحید ماننا ضروری ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ عالم الغیب کا بھی ہے،
اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ بغیر جسم کے حاضر ناظر ہونے کا بھی ہے. اللہ کی ذات کے لیے مسلمان کا عقیدہ علیم اور خبیر ہونے کا بھی ہے. اللہ کی ذات کے لیے مسلمان کا عقیدہ محیی اور ممیت ہونے کا بھی ہے. اللہ کی ذات کے لیے مسلمان کا عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کا بھی ہے. اللہ کی ذات کے لیے مسلمان کا عقیدہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. یہ سارے عقیدے ہم اللہ کی ذات کے بارے میں مانتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، اللہ کا خالق ہونا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. مالک ہونے کا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. رزاق ہونے کا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. قادر ہونے کا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. جبار و غفار و قہار ہونے کا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. رب کائنات ہے جو اکیلا ذات میں ہمارا رب ہے. اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. رب وحدہ لا شریک ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. قرآن کریم ہمیں نظریہ دیتا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو. توبہ ٹیکسنگ کے غیوروں میں سوال کرنے لگا ہوں. کوئی آدمی کہے میں اللہ کو موت کا مالک مانتا ہوں، کوئی بندہ کہے میں اللہ کو زندگی کا مالک مانتا ہوں، کوئی بندہ کہے میں اللہ کو رزق دینے اور لینے والا مانتا ہوں، میں اللہ کو خالق و باری مانتا ہوں، جبار و رحمان و رحیم مانتا ہوں، غفار و قہار و جبروت رب کا قائل ہوں. لیکن وہ بندہ توحید کا انکار کر دے، رب کی وحدانیت کا انکار کر دے، اللہ کے ایک ہونے کا منکر ہو، ہم کہیں گے اللہ کی تمام صفات مان کے بھی تو کافر ہے. رب کی تمام صفات کا اقرار کر کے بھی تیرے کلمے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تو نے بنیاد توحید کو نہیں مانا. جب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ توحید پہلے ہے باقی ساری صفات بعد میں ہے. آؤ آمنہ کے در یتیم محبوب رب العالمین سید الرسل والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ختم نبوت بھی ایسی بنیاد ہے جیسے رب کی ذات میں توحید بنیاد ہے. میں مانتا ہوں میرے پاک پیغمبر ذو صفات ہے، ذو رتبات ہے، ذو مرتبات ہے، ذو معجزات ہے. معجزات بھی آقا کے اعلیٰ، مرتبات بھی اعلیٰ، رتبات بھی اعلیٰ، درجات بھی اعلیٰ، مقامات بھی اعلیٰ. لیکن ان تمام صفات میں باقی صفات بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے. مطلب یہ ہے کوئی بندہ کہے میں حضور پاک علیہ السلام کو آمنہ کا در یتیم مانتا ہوں، محبوب رب العالمین مانتا ہوں، امام الانبیاء مانتا ہوں، امام المشرقین مانتا ہوں، امام المغرب والمشرق مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کو برگزیدہ نبی مانتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا مانتا ہوں، پیغمبر نے تورات کی، زبور کی، انجیل کی، صحائف کی تصدیق کی ہے مانتا ہوں. وہ یہ کہے میں پیغمبر کی ہجرت مانتا ہوں، معراج مانتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کا امامت انبیاء میں اس مصلی پہ ٹھہر کے امامت کرنا جہاں حضور کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے مانتا ہوں. لیکن وہ بندہ یہ بھی کہے خاتم المرسلین کو آخرت میں شفیع المذنبین بھی مانتا ہوں، لیکن مجھے ختم نبوت پہ اعتراض ہے. یہ بندہ ویسے کافر ہے جس نے رب کی توحید کا انکار کیا، کیونکہ باقی صفات بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے، باقی معاملات بعد میں ہے، خاتم النبیین پہلے ہے. یہ ختم نبوت کی بنیاد ہے. اگر اس بنیاد کو نہیں مانا تو میں کیسے مانوں تو حضور کو صاحب القرآن مانتا ہے؟ 100 جگہ قرآن میں اللہ نے خاتم النبیین ہونے کی بات کی ہے، وہ تجھے نظر نہیں آئی؟ تو حضور پاک کو امام الانبیاء مان رہا ہے تو کیسا امام الانبیاء مانتا ہے؟ تمام انبیاء وہاں موجود تھے، جتنے نبی تھے حضور کے مقتدی تھے.
जितने मुक्तदी थे वो अल्लाह के नबी थे। कोई नया नबी होता वहां मुक्तदी होता, नया रसूल होता वहां मुक्तदी होता, नया पैगंबर होता वहां मुक्तदी होता। उन मुक्तदियों की लिस्ट में कोई नया नबी हुजूर के बाद नहीं है, नया पैगंबर नहीं है, नया रसूल नहीं है, नया नुमाइंदा खुदा नहीं है। जब वहां नहीं है तो बाद में मानने वाला कैसे हुजूर को इमामुल अंबिया मानता है? बाद वाले ने कैसे माना, मैं कैसे तस्लीम कर लूं, मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लूं? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मान रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब ये था, जैसे रब की सिफात में तौहीद बुनियाद है, बाकी सिफात बात में है, हुजूर पाक के मामलात में खत्म नबुव्वत बुनियाद है, बाकी मामलात बात में है। आओ मैं एक बात मजीद करने लगा हूं। यहां शायद कोई ये बात कह दे, आज मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये सवाल कादियानी उठाते हैं। बाज़ औक़ात हमसे भी कादियानियों से रिलेटेड लड़कों ने सवाल किया कि मौलाना हमने आपके खुतबात को देखा, मुसलमान उलमा के बयानात को देखा, आप लोग जज्बात में आ जाते हैं, आपके माथे के ऊपर पसीना आ जाता है, गुस्सा तेज हो जाता है, कुछ आलम यूं बाजू चढ़ाकर बात कर रहे होते हैं। हालांकि कादियानी कहते हैं ये कौन सा तरीका है, संजीदगी में बोले, कभी ऊपर लेवल की आवाज है, कभी लो लेवल की आवाज है, स्टेज पर बाजू हिला के ये मौलवियों ने क्या किया? वो ये एतराज करते हैं मेरे मदरसे का नौजवान तो शायद जवाब दे पाए, आलम तो जवाब दे पाए, लेकिन मेरे स्कूल का नौजवान, मेरे कॉलेज का नौजवान, मेरी यूनिवर्सिटी का नौजवान, मेरे इंस्टीट्यूट का नौजवान, मेरी दुनियावी तालीम रखने वाला फर्द, वो इनके दावे में तासुर ले लेता है, मुतासिर हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। वो कहते हैं हाँ हाँ हमारे मौलवी बड़े गुस्से में बात करते हैं, संजीदगी में बात नहीं करते, प्यार से बात नहीं करते, मोहब्बत से बात नहीं करते। कादियानियों के लेक्चर देखें, बड़े प्यार के लेवल में होते हैं। मैंने कहा सुने, मुझे प्यार के लेवल में बात करने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब बंदा खिताबत के लिए ठहरता है, बयानात के लिए ठहरता है, स्टेज पे ठहरता है, तो वो नबुव्वत का वारिस बन के नबुव्वत की तर्जुमानी कर रहा होता है, रसूलुल्लाह का वारिस बन के हुजूर की नियाबत का हक अदा कर रहा है। मेरे पाक नबी ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा को अल्लाह ने अंबिया का वारिस बनाया है। याद रखे ये सिफात नबुव्वत की है। पैगंबर की खिताबत का अंदाज और था, तबलीग का अंदाज और था, तहरीर कराने का अंदाज और था, दर्स का अंदाज और था, मुज़ाकरात की ज़बान और थी। हम भी रसूलुल्लाह की नबुव्वत की विरासत में एक एक तरतीब को जानते हैं। हमने टेबल टॉक की गुफ्तगू भी आती है, मुज़ाकरात करना भी आते हैं, उसूल मुनासरा भी जानते हैं, उसूल तबलीग व तालीम व तदरीस व तजवीद भी जानते हैं, लेकिन उसूल खिताबत ये पैगंबर की विरासत में है। खोलिए सही बुखारी, हजरत अबू हुरैरा मुहद्दिस सहाबी रावी है, पैगंबर अलैहिस्सलाम के खिताब की कैफियत को बयान करते हैं। फरमाते ज़ा क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह ख़तीबा व अला सौतुहु वश्तद्द ग़ज़बुहु व अहमरत ऐनाहु कअन्नहु मुनज़िरु जैश सबहकुम व मसाकुम। फरमाए लोगों, मैं पैगंबर की खिताबत सुनाऊं, जब रसूलुल्लाह अंदाज़ खिताबत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कुफ्र के खिलाफ दीनी इस्लाम के दलाइल देने में खड़े होकर बयान फरमाते, व अला सौतुहु, आम अंदाज से पैगंबर का अंदाज में फर्क होता। आम आवाज में पैगंबर की आवाज में खत्म बात वो न होती जो धीमी लहजे में होती है, आवाज बुलंद हो जाती, अहमरत ऐना, आंखें सुर्ख हो जाती, वश्तद्द ग़ज़बु, पैगंबर अलैहिस्सलाम का गुस्सा तेज हो जाता, कान्नहु मुनज़िरु जैश, यूं लगता हुज़ूर पाक एक लश्कर जर्रार से डरा रहे हैं, सबहकुम व मसाकुम, जो सुबह शाम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा। मैंने कहा कादियानी दल्लालो, तुम्हें नहीं पता, तुमने नौजवान को गुमराह किया है, लेकिन दलाइल हक समझाने के लिए उलमा मौजूद है। मेरे स्कूल कॉलेज मेरी यूनिवर्सिटी के नौजवान समझ जाना, अगर मेरे उलमा ने खड़े होके अंदाज़े खिताबत में आवाज बुलंद रखी है, लहजे को सख्त रखा है, बात को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को सख्ती में बयान किया है,
ہے تو یہ اسے وراثت میں نبوت سے ملا. اس کو میں ایسے رائے گا نہیں جانے دوں گا. کیا آپ کہیں جی جوش میں تھے مولانا, جوش میں ہوش کھو بیٹھے, پتہ نہیں چلا بات کچھ اور کرنی تھی, غصے میں کچھ کہہ گئے. جی نہیں, یہ پیغمبر کی میراث ہے. انہیں تدریس کی زبان بھی آتی ہے, تعلیم کی بھی آتی ہے, خطابت کی بھی آتی ہے, مذاکرات کی بھی آتی ہے. میرے ساتھیوں, میں عقیدہ ختم نبوت کی گفتگو میں تیسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. توجہ, یاد رکھو, یہاں ختم نبوت کے جلسے میں آپ جلسہ برائے جلسہ کے لیے نہیں آئے. آپ یہ بات گھر میں جا کر نہ بتائیے کہ نعرے تو بڑے لگے, واہ واہ تو بڑی ہوئی, چمک دمک بڑی تھی, لائٹنگ تھی, کیمراز تھے, میڈیا تھا. یہ نہ بتائیے بڑے پھول پتیوں میں بیٹھ کے گفتگو ہوئی, بلکہ یہاں کی باتوں کو گھر تک منتقل کیجئے. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, ماؤں کو, اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کو جا کر بتائیے جس طرح اللہ کی ذات میں باقی دلائل بات میں ہے, توحید پہلے ہے, حضور کی ذات میں باقی رتبات بات میں ہے, ختم نبوت پہلے ہے. اور میرے ساتھیوں سنو, آخر تک ہمتن گوش متوجہ ہونا چاہیے. بنجواں میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں. وے آف دا ٹاکنگ, گفتگو کا طرز کسی قادیانی سے. آؤ ذرا اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کے دل و دماغ تک میری بات کو راستہ دینا. آخر تک ہر بندہ اگر نیند میں ہے تو بیدار ہو جائے اور میری اس بات کو لیجئے. میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ میسج دینے لگا ہوں, ایک اہم پیغام دینے لگا ہوں. عقیدہ ختم نبوت پر جب کسی قادیانی سے بات ہو, عقیدہ ختم نبوت پر کسی مرزائی سے بات ہو, یاد رکھنا اس بندے سے ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ دینا. انہیں کہنا سنو, مثلا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, یہ ایک مائک ہے, اس مائک کے اوپر کیو ایس مائک لکھا ہوا ہے. یہ کیو ایس مائک جو ہے, اگر یہ مائک اس طرح دوسرا ہوگا, وہ بھی اسی طرح لکھا ہوا مائک ہوگا, تب دوسرا مائک بھی سیم ٹو سیم ایز اٹ ایز بالکل اسی طرح کہلائے گا کہ یہ جیسے ہے اسی طرح کا دوسرا بھی سمولر اس کی طرح ہونا چاہیے. یا آپ یہ مائک دیکھیں, یہ مائک دیکھیں, دونوں ایک جیسے ہیں, تو جب دو چیزیں ایک جیسی ہو تو دونوں میں مماثلت ایک جیسے ہونا یہ بالکل انڈرسٹوڈ اور طے ہے. اسی طرح ہی ہوگا. سامسنگ کا موبائل ویوو کی طرح نہیں ہو سکتا, ویوو کا موبائل آئی فون کی طرح نہیں ہو سکتا, آئی فون کا موبائل ریڈمی کی طرح نہیں ہو سکتا, ریڈمی کا موبائل نوکیا کی طرح نہیں ہو سکتا. جب سامسنگ کا ہے, سامسنگ کا وہی ماڈل, وہی کلر, وہی اسکرین, وہی اس کی تمام کوٹیشن چاہیے جو پہلے میں ہے. کہتے ہیں جی ہاں, آؤ تم قادیانی کو نبی کہتے ہو, پہلے مجھے بتاؤ نبوت ہوتی کیا ہے, نبوت میں کیا چیزیں ضروری ہیں, نبی بنتا کیسے ہے, نبی کی اجزائے ترکیبیہ, نبی کی اجزائے ترکیبیہ جس سے نبوت معرض وجود میں آتی ہے, وہ کیا چیزیں ہیں ذرا وہ لکھ لیں. ایک ہے لکھ لو, چار ہیں لکھ لو, 10 ہیں لکھ لو, جتنی چیزیں ہیں کہ یہ نبی میں ہونی چاہیے وہ تحریر کر لیں, طے کر لیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مرزے میں وہ ہیں یا نہیں ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, 2-4 پوائنٹ میں سمجھا رہا ہوں, تم یاد کر لو. قادیانی ماں کی کوکھ نے اس دھرتی پہ وہ بیٹا نہیں جرا جو تم سے بات کر جائے. اب ذرا نوٹ کرنا کہ نبوت کے اجزائے ترکیبیہ جس سے نبوت بنتی ہے وہ کیا ہے. میں نبوت کو سمجھانے کے لیے بنیادی طور پہ 4 چیزیں سمجھائے دیتا ہوں کہ کم از کم 4 چیزیں ایسی ہیں وہ ہوں تو نبوت بنتی ہے, وہ نہ ہو تو نبی نہیں بنتا. توجہ, نمبر 1, ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. بولیے بولیے, اعلیٰ درجے کا. میں نے انسان نہیں کہا, کیا کہا ہے, بولیے بولیے اونچا, اعلیٰ درجے کا. اسی لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے جیسا انسان کہا.
ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کوئی نبی کو اپنے جیسا انسان کہے وہ بیوی سے بھی فارغ، ایمان سے بھی فارغ. میں یہ نہیں کہہ رہا، میری گفتگو کو سمجھیے، پوائنٹ بھی نوٹڈ. میرا ایک ایک لفظ ذمہ داری سے ہو رہا ہے. نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. اعلیٰ درجہ کیوں کہا؟ کہ انسان کے قریب تو گناہ جاتا ہے، اعلیٰ درجے والے کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں. سورت نمبر 12 سورت یوسف، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا. سورت فتح آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبوت کے قریب گناہ نہیں جاتے. جسے چاہتے ہو تو رب نے، جسے سمجھتے ہو اسے اگلے پچھلے اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو نبوت کے قریب گناہ نہیں جاتا. تو نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، نبی مرد ہے. آج تک کوئی عورت نبی نہیں آئی. عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ انگلی سے بتا دے کتنی ہو گئی. نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا، بولیے بولیے پورا مجمع بولے. نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. نمبر 2 نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3 آؤ، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. نبی اللہ کا، بولیے بولیے، مبعوث من اللہ، نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا. نمبر 4 معصوم عن الخطا، گناہوں سے، بولیے بولیے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. توبہ کے غیور ہو. میں نے 4 چیزیں بولی. نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. نمبر 2 نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3 نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. نمبر 4 نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں نبوت میں ہیں. قادیانی بھی مانتا ہے جی ٹھیک ہے نبوت میں 4 چیزیں ہیں. انہیں کہو لکھ لو. جب آپ لکھ لیں، کاغذ ہاتھ میں لیں، انہیں کہے آؤ اب نمبر وار مرزے کی کائنات میں انسانیت کھولو، اس کی سوانح کھولو، اس کی بایوگرافی کھولو، اس کی حیثیت کھولو کہ کیا مرزے میں یہ 4 چیزیں ہیں. اگر ہیں تو ثابت کر کے دکھا دو. جرت ہے تو ثابت کرے. یہاں ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ مولانا مرزا ہور نہیں تے انسان تے سینا. شاید کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ مولانا ہاتھ ہولا رکھو، وہ مخالف ضرور ہے، کافر ضرور ہے، بے ایمان ضرور ہے، پر انسان تے ہے نا. تو میں اس سوال کو بھی ایسے جواب دینے لگا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے. سنو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں کہ جی مرزا انسان تھا. ہم خود مرزے سے پوچھتے تو خود کو انسان مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اور مرزے کی کتابیں اس پہ شاہد عدل ہے کہ مرزا خود کو انسان نہیں مانتا. اٹھاؤ روحانی خزائن. مرزا قادیانی کی کتاب نہ ہو. ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں میرے خلاف ریٹ دائر کرو، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اٹھاؤ روحانی خزائن. جلد نمبر 21 بھی ہے، 19 بھی ہے، 15 بھی ہے. اٹھاؤ. مرزا وہاں اپنے لیے ایک شعر لکھتا ہے اور اپنے مخاطب کو کہتا ہے سنو، کرم خاکی ہوں میرے پیارے. یہ مرزے کا لفظ ہے. کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کی ہار ہوں. مرزا کہتا ہے میں حضرت آدم ذات نہیں ہوں، حضرت آدم کی اولاد نہیں ہوں. توبہ ٹیک سنگھ کے غیوروں بتاؤ، انسان کے لیے اولاد آدم ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے. رب نے آپ کو زبان دی ہے تو بولیے، اولاد آدم ہونا انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اولاد آدم ہونا ضروری ہے، مرزا خود کو انسان نہیں مانتا، ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کہیں جی مرزا انسان ہے. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایسی کھوتی نو ہاتھ نہیں لایا بھی ایسی آکھی انسان ہے. نا وہ تو خود کو انسان نہیں مانتا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا،
سب سے پہلی شرط نبوت کی ہے کہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو. اعلیٰ درجہ تو دور، مرزا تو ادنے درجے کا بھی نہیں ہے. پہلی بات. اب اس کے دو جواب قادیانی دے سکتے ہیں. یا تو کہیں گے مرزے کا شعر ہے اور یقیناً ہے، اور یا کہیں گے نہیں مرزا نے یہ اوپر اوپر سے بات کی ہے. اسے کو پھر تو کذاب ثابت ہو گیا کہ اندر کچھ اور اوپر کچھ، پھر تو جھوٹا ثابت ہو گیا. نبی جھوٹا نہیں ہوتا. اگر اوپر اوپر کسر نفسی میں بھی نبی جھوٹ نہیں بولتا. کوئی کسر نفسی بھی کہتے ہیں نا، نبی کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا. یا تم مانو اس کی عبارت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو سزا کسی چور کو دینی ہمیں دے دینا. آؤ میدان میں بات کرتے ہیں. ہمارے پشتون کہتے ہیں دا گز دا میدان، ہم یہاں فیصلہ کر لیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. توبہ ٹیک سنگھ کے غیرت مند ہو، کتاب مرزے کی نہ ہو، حوالہ مرزے کا نہ ہو، لکھائی مرزے کی نہ ہو، تحریر مرزے کی نہ ہو، چھاپا مرزائیوں نے نہ ہو. میری سزا گولی ہے، اور اگر ہے تو آؤ مرزائیوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. تمہیں تمہارے مربیوں نے خراب کیا ہے، آؤ حضور کے دامن رحمت میں وابستہ ہو جاؤ. نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے. آؤ ذرا مرزا تو پوچھئے تو اپنی مردانگی پر کیا جملہ کہتا ہے. اور مرزے کی روحانی خزائن یہی کتاب اٹھائی ہے. مرزا کہہ رہا ہے رب نے استعارے میں مجھے 2 سال حاملہ ٹھہرا دیا تھا. مرزا کہتے ہیں میں پریگنٹ رہا ہوں، حاملہ رہا ہوں، امید سے رہا ہوں، پیٹ سے رہا ہوں، میرے پیٹ میں بچہ رہا ہے. اور کہتے ہیں صفت مریمیت میں رب نے میرا نام لڑکی والا مریم رکھا تھا. اور قادیانیوں بتاؤ، مرزا خود کو لڑکی کہتا ہے، لڑکی کا نام دیتا ہے، حاملہ کہتا ہے، پریگنٹ کہتا ہے، امید سے کہتا ہے، بچے کی ماں کہتا ہے. تم اسے مرد مانتے ہو؟ جب کتابیں مرزائیوں کی روحانی خزائن، میں آنے اور بات کروں، پوری دنیا میں میری گفتگو دیکھی جا رہی ہوتی ہے. صرف ایک ہمارے پیج پر 1.5 ملین پلس فالوورز ہیں، 1.5 ملین بندے تک یہ بات جا رہی ہے. میں ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کوئی قادیانی اس کو چیلنج کر کے دکھا دے تم نے اپنے آپ کو مرد نہیں مانا، ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ ہم تمہیں منواتے پھریں. 2 چیزیں گئی، 4 چیزیں تھی. آؤ تیسری چیز، مبعوث من اللہ. نبی کو کون بھیجتا ہے؟ بولیے بولیے، کون بھیجتا ہے؟ مرزے کے کام دیکھو اور پھر دیکھو مرزے نے فائدہ کس کو دیا اور مرزے کو بھیجا کس نے. مجھے ایک جملہ بتائیں، سنیں. مرزا قادیانی نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحیت کا دعویٰ کیا. مجھے بات بتائیں، جب مرزا خود کو مسیح کہہ رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا تھا، اس وقت ہندوستان پہ حکومت کن کی تھی؟ بولیے بولیے. عیسائیوں کی تھی، انگریزوں کی تھی. انگریز نے اس پہ پرچہ کیوں نہیں کاٹا، ایف آئی آر درج کیوں نہیں کرائی کہ ہمارے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ اور انگریزوں نے اس پر کیوں کیس نہیں کیا؟ کیونکہ یہ انگریزوں کا بھیجا ہوا تھا. انہیں پتا تھا آج عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا، کل مہدی کا کرے گا، پرسوں نبوت کا کرے گا. حالانکہ پہلے چوٹ تو عیسائیوں پہ پڑ رہی تھی. حق تو یہ تھا عیسائی اس پر دعویٰ کرتے، انگریز حکومت اس میں حرکت میں آتی، وہ اس پر کوئی کام کرتے. انہوں نے نہیں کیا کیونکہ انہی کا بھیجا تھا. مرزا قادیانی نے آتے ہی اعلان کیا میرا معجزہ ہے، جہاد حرام ہے، کیونکہ جہاد میں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، کافر موت سے ڈرتا ہے، اس لیے کافر مسلمان سے ڈرتا ہے. تو انگریزوں نے جہاد کو ختم کرانا تھا، انہیں تحریک کا سامنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مرزا کی پشت پناہی کی. مرزا انگریز کا بھیجا ہوا، انگریز کی حکومت کو ذل اللہ فی الارض لکھا ہے. ملکہ وکٹوریہ کا خود کاشتہ پاتا تھا، انگریز کے لگائی ہوا یہ طعن تھا، تو اسے انگریز نے بھیجا. نبوت کی تیسری شرط ہے اور اللہ بھیجے، یہ انگریز کا بھیجا ہوا ہے. مجھے کہتے ہیں چھوٹے مرزے پہ بھی بات کر لیں.
اوے وڈے دی تے کلاس لگن دو. توجہ. اور تیسری چیز اللہ کا بھیجا وہ ہونا چاہیے تھا, مبعوث من الانجلیز ہے. اور چوتھی چیز گناہوں سے پاک ہونا چاہیے نبی. مرزا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لت پت ہے. میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. مرزا قادیانی کا دوسری بیوی سے بیٹا ہے مرزا بشیر احمد, ٹھیک ہے. مرزا بشیر احمد نے مرزے کی کتاب سوانح حیات, بایوگرافی, مرزے کے احوال پہ کتاب لکھی ہے سیرت المہدی. وہ اس میں لکھتا ہے کہ میرے ابا جی کی ایک مریدنی تھی. وہ عورت رات کو تنہائی میں آ کے ابا جی کی ٹانگیں دباتی تھی. کہتے ایک رات کا واقعہ ہے, وہ عورت ابا کی ٹانگیں دبانے لگی تو اس کو پتہ نہ چلا. اس نے ٹانگ کے بجائے پلنگ کی لکڑی دبانا شروع کر دی. اتنے میں مرزے نے کہا سردی تے بڑی ہے. اس عورت نے کہا جی جی سردی بڑی ہے کیونکہ تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے نا. یہ مرزے کے بیٹے نے لکھا ہے, جس سے پتا چلتا ہے کہ مرزا نامحرم عورتوں سے خلوت میں ٹانگیں دباتا تھا. یہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کے ان معاملات میں ملوث تھا. اور نبی تو وہ ہے, نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا. اور کوئی عورت نبی کو متوجہ کرنے کے لیے بھی قالت ہی تلک کہے, نبی 7 دروازے توڑ کے وہاں سے نکل آتا ہے. اور نبی پہ الزام لگے وشاہد شاہد من آلیا کہہ کے رب اس کی تقدیس بتاتا ہے, اس کی طہارت بتاتا ہے, اس کی پاکیزگی بتاتا ہے. اور نبی تو نبی, نبی کی بیوی صدیقہ کائنات صدیقہ حضرت عمہ رضی اللہ عنہ عائشہ پہ الزام لگا. رب نے الزام لگانے والوں کو 4 مرتبہ خبیث کہا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات کہہ کے عورت کو بھی رب نے خبیث کہا ہے, مرد کو بھی رب نے خبیث کہا ہے. اور یہ تو نبی کی بیوی کی بات ہے. اور نبوت کا رتبہ بڑا اعلیٰ, بڑا اولا, بڑا افضل, بڑا اکرم, بڑا اشرف, اس سے لا منتہا آگے ہے. اور نبوت کے قریب گناہ نہیں جاتے. نبی کی چوتھی صفت ہے معصوم عن الخطا, وہ گناہوں سے پاک ہو. مرزا بالکل نیکیوں سے پاک ہے. تو جو 4 چیزیں ہم نے لکھی تھی, اعلیٰ درجے کا انسان ہونا, مرد ہونا, اللہ کا بھیجا ہوا ہونا, گناہوں سے پاک ہونا, ایک چیز بھی مرزے میں نہیں ہے. ہم کیوں مرزے کو نبی مانے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چوتھا پوائنٹ. آؤ 5واں پوائنٹ سمجھانے لگا. آج حال یہ ہے, ہمارے علماء کی محنت رنگ لائی. 1974 میں 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا. اتفاقی فیصلہ. تمام مسالک, تمام مکتبہ فکر, تمام سکول آف تھاٹس اس بات پر ایگری تھے. سگنیچر ہو گیا اور آئین بن گیا. اب یہ آئین بنا. اور اس کے بعد 1984 میں پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت باقاعدہ یہ بات آئین میں منشن ہو گئی کہ کوئی قادیانی اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش نہیں کر سکتا. قادیانیوں کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے تو آئیں رسول اللہ کے دامن میں پڑھیں کلمہ, ہم ان کو اپنا بھائی بنائیں گے. لیکن مرزے کو محمد الرسول اللہ کا نعوذ باللہ ٹائٹل دے کر نہیں مانا جائے گا. بکرے کے نام پہ کتے کے گوشت بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ بات طے ہو گئی. اور جب یہ معاملہ آ گیا, آج تک ایسے ہی چل رہا تھا. بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے جھوٹے سچے مینڈیٹ لے کر آئے, ایک پیج پر آنے کے دعویٰ کرنے والے آئے, لیکن جو بھی آیا علماء صدر سکندری کی طرح ان کے سامنے ٹھہرے. اور بڑی بڑی مینڈیٹ کی باتیں کرنے والے بھی قادیانیوں کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے, جنہوں نے اگرچہ مرزا مسرور سے ووٹ مانگے تھے, اگرچہ ان سے اپنی یاریوں کی پینگیں بڑھائی تھی, پر ناکام لوٹے. اور اب ہمارے ملک میں ایک کام شروع ہے. توجہ سے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, بڑے غور کے ساتھ. میرا 5واں پوائنٹ ضائع نہ ہونے دینا, توجہ رکھنا.
آج ہمارے ملک میں یہ کام ہوا. جب انتخابات ہو رہے تھے ابھی 8 فروری 2024 کو، ٹھیک 2 دن پہلے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج، سپریم کورٹ آف دا پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کیس سنا، اور اس کیس میں ایک قادیانی پر الزام تھا کہ اس نے قرآن کریم کی جھوٹی تفسیر دنیا میں پھیلائی ہے، جس میں یہ لفظ ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی کہا گیا ہے، اور بھی بکواسیات اس میں ہیں. اس کو سیشن کورٹ نے سزا دی، اس نے اپیل کی، ہائی کورٹ لاہور میں گیا، انہوں نے بھی سزا برقرار رکھی. ایک ہی پیشی پہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے سزا اڑا کے رکھ دی. صرف اتنی بات ہوتی تو ہم برداشت کر لیتے، لیکن اس کے بعد ان کا ڈیسیجن آیا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہے. میں وکالت سے ریلیٹڈ ہوں LLB سے، تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہے، پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اس پر بحث بھی کی. کسے چاہیے ہو تو میں وہ فیصلہ پیش کر سکتا ہوں. 17 نکاتی فیصلہ اس پہ، آرٹیکل 6, 7, 8, 9، یہ 4 جو ریمارکس ہیں یہ بڑے قابل اعتراض تھے. اس پر علماء نے آواز اٹھائی. قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم واضح طور پہ اس پر موقف دیا. حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم کا موقف آیا. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا موقف آیا، باقی علماء کا بھی. یہ سارا معاملہ چلا. اس کے بعد عدالت کچھ ویڈرالنگ پوزیشن پہ آ کے کہتی ہو سکتی ہے ہم سے غلطی ہو، ہماری رہنمائی کیجئے، ہم آپ کو نوٹسز کر رہے ہیں. 10 اداروں کو نوٹس کیے، ہمیں جواب دو، ہماری رہنمائی کرو. تمام مسالک کو 10 اداروں میں، جہاں اہل حدیث کو، بریلوی کو، دیوبند کو، پتہ نہیں اہل تشیع کس کو، سب کو کہا. تمام مسالک نے مل کے ایک ہی جواب دیا کہ چیف جسٹس صاحب قادیانی کافر ہے، اس کو تبلیغ کی اسلام کے نام پہ اجازت نہیں ہے، اور آپ کا یہ فیصلہ تفصیل طلب وضاحت طلب ہے، ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں جو 10 تھے، 9 نے تو ایک ہی بات کی. 10ویں نمبر پہ ہمیں پہلے دن سے اعتراض تھا کہ اس میں کوئی ڈنڈی ماری جائے گی. 10ویں نمبر پہ پوائنٹ تھا المورد جاوید احمد غامدی کا ادارہ ہے. لوگ جاوید احمد غامدی کو جاوید احمد غامدی جانتے ہیں، میں اس کو سائیوال کے گھر سے جانتا ہوں، نام شفیق احمد ہے. میں ان کی کتب کو جانتا ہوں. وہ آئین کے 2 آرٹیکل کا انکاری ہے. آئین میں آرٹیکل 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام جو ہے پاکستان کا مملکتی مذہب ہے. وہ اس کا منکر ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. 295C میں آئین میں درج ہے کہ کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. جاوید احمد غامدی کا نظریہ ہے کہ ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے. وہ آئین میں کچھ شکوں کا منکر ہے. اس کو بھی نوٹس کیا. ہم پہلے دن سے حیران تھے کہ یہ تھیلے سے بلی نہیں بلا نکلے گا، کوئی مسئلہ ہے. بہرحال علماء نے جواب دیا. 3 ہفتوں کی بات مانگی چیف جسٹس نے. 3 ہفتے تو کیا، ڈبل 3 ہفتے گزر گئے. سب نے جواب دیا، جاوید احمد غامدی نے بھی دیا، لیکن چیف جسٹس صاحب کی باتیں آج تک وہی ہیں. نہ دوبارہ سماعت کی تاریخ دی ہے، نہ جاوید غامدی کے موقف کو پبلش کیا ہے، اور آج تک لے تو لال سے کام لے رہے ہیں. آج کے دن 25 اپریل 2024، آج کے دن میں ہماری مسلمانوں کی مشترکہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیٹر پیڈ پر آج یہ خط نشر ہوا ہے. واٹس ایپ پر اپنے ذمہ داروں سے آپ لے لیجئے. حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم العالیہ نے واضح طور پہ اس 17 نکات کے جواب میں 17 نکات دے کر چیف جسٹس کے نام کھلا خط لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب باقی کیسز کے تو آپ کے پاس وقت ہے، گڑے مردے اکھاڑنے کے لیے آپ کے پاس ریویو پٹیشن کا ٹائم ہے، پر ٹائم نہیں ہے تو اپنے اس غلط اور متنازع فیصلے کو ٹھیک
کرنے کے لیے نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب, کسی بڑے سے بڑے کی عزت بات میں ہے, محمد الرسول اللہ کی عزت پہلے ہے. سنیے, ہمیں اس کی سماعت کی تاریخ چاہیے, ورنہ آپ نے تاریخ نہیں دینی تو یہ قوم تاریخ رقم کرنا جانتے ہیں. آپ جتنے بیٹھے ہیں غیرت کر کے جواب دیجئے, بتاؤ کوئی سپریم کورٹ نے اپنی عزت کروانی ہے تو رسول اللہ کی عزت کرنی پڑے گی. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجئے. ختم نبوت پہلے ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پہلے ہے یا نہیں ہے؟ چیف جسٹس کو متنازع فیصلہ واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اس کے لیے علماء نے جو بات کی ہے اس کو سماعت کی تاریخ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب یہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھو, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں, مگر مصطفیٰ کے بعد. میں آج توبہ ٹیک سنگھ کے اس وسیع اور اس میدان سے چیف جسٹس آف پاکستان کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کھلا خطا جانے کے بعد ایک جملہ کہتا ہوں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ کے فیصلے میں قادیانیوں کو کفر کی کھلی تبلیغ کا لائسنس مل رہا ہے, اسے واپس لینا چاہیے. اگر آپ نے ہم سے اپنی عزت کروانی ہے تو پھر رسول اللہ کی عزت پر کھلی کھلی بات کرنی چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ وقت کی بڑی عدالت کا بڑا جج کوئی بات کرے اور ہم چھپ کر جائیں. کیوں؟ توہین عدالت کا خوف ہے, کنٹمپٹ آف کورٹ کا خوف ہے. آج مجھ سے میڈیا کے صحافی ظہر کے بعد پریس کانفرنس میں پوچھ رہے تھے, مولانا وقت کے چیف جسٹس کو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کیا چیف جسٹس کو ایسی بات کرنا توہین کے زمرے میں نہیں ہے؟ میں نے کہا وقت کے نبی کے خلاف اگر کوئی بندہ بک بک کرے, کوئی اس کو لائسنس فراہم کرے تو پھر یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ تمہیں توہین عدالت کی بات یاد آتی ہے, لاکھ لگا دینا ہم پہ توہین عدالت, لیکن پہلے توہین رسالت کا معاملہ صاف کرنا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سنو. پھر دو صحافیوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. میں نے ان دونوں کو پیغام دلا کر کہا ہے, جناب شاہزیب خانزادہ صاحب, اگر آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی سینسیٹیوٹی کے بارے میں نالج نہیں ہے تو پھر اس پر بات کرنے میں ذرا ہوش رکھیے. جناب منصور علی خان صاحب, اگر آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو معلومات لکھ کر بات کیجیے. اس میں صرف اس نر وکیل کو نہ بلاؤ جو صرف آرٹیکل اور ترمیم اور کانسٹیٹیوشنلی بات کر رہا ہے. یہاں بلائیے اس کو جو آئین بھی جانتا ہو, قرآن بھی جانتا ہو. یہاں بلائیے اس کو جو آئین اور قانون بھی جانتا ہو, رسول اللہ کی زبان بھی جانتا ہو. آپ بات کرتے ہیں وکیل نے ایسے کہہ دیا, فلاں نے ایسے, ہمیں اس پہ تحفظات ہے. میں حیران ہوں ایک بات پہ, جس وقت ہماری سماعت ہو رہی تھی 6 فروری 2024 کو, تو ہمارے وکیل تو اس وقت بالکل موبائل کے علاوہ کمرے میں جائیں, کمرہ عدالت میں سب کچھ باہر رکھ کے جائیں, وہاں نہ کوئی فوٹوگرافی ہو نہ وہاں کوئی چیز کی کوریج ہو. لیکن میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب, وہاں پر غیر ملکی ایمبیسڈر موجود کیوں تھے؟ اس وقت ان کے سامنے لیپ ٹاپ موجود کیوں تھے؟ آپ ریمارکس دے رہے تھے, وہ ریمارکس کہاں سینڈ کر رہے تھے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ عجیب معاملہ ہے. ہمارے وکیل کی ایک ہی نہ سنے, اسے کو جسٹ FIR ریڈ کرو. کیوں؟ قادیانیوں کا وکیل جو مرضی آئے کہتا پھرے, اور میرا وکیل اس پہ بات کرے, اب بولنے نہ دے. پھر اس کے بعد ہمارا مدعی اٹھا, اس نے کہا جناب میں مدعی ہوں,
میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کتے کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ کی گستاخی میں مرزے کی بات کی ہے، اسے کہا بیٹھ جا، نہیں بیٹھے گا تجھے توہین عدالت کا نوٹس دوں گا۔ کیوں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو آئین نے یہ حق اس لیے دیا ہے کہ آپ ملک کے پرامن شہریوں کو اس طرح کی بات کریں؟ ہم تو آئین اور قانون کے دائرے کی بات کر رہے ہیں، آپ کی یہ باتیں عوام کو مجبور کر رہی ہیں کہ کل کوئی کتا بکواس کرے وہ اس کو وہیں ٹپکا دے، کیونکہ عدالتوں میں تو کوئی سنوائی نہیں ہے۔ پھر آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان کے ماحول کو یہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم آئین اور قانون کے راستے کو اپنائیں، ہم کانسٹیٹیوشنلی لے کر آئیں، اور آپ ہمیں توہین کی عدالت کے معاملات ڈرائیں۔ چیف جسٹس صاحب، یہ کرسی آنی جانی ہے، یاد رکھے، آپ نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، ان کو بھی دیکھو جو کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں، فوج بھی میرے ساتھ، عدلیہ بھی میرے ساتھ، نیب بھی میرے ساتھ، پارلیمنٹ بھی میرے ساتھ، آج کاسی لیسا کرتے پھر رہے ہیں۔ سبق لیجئے ان سے، اپنے پیش راؤں سے سبق لیجئے، جن کو پاکستان میں رہنے کے لیے ایک گز زمین بھی نہیں مطلوب، سیدھا وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ جو آپ کے سیکٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب، وہ جاوید احمد غامدی کے دائیں ہاتھ سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کی کارستانی تو نہیں ہے درمیان میں بٹھانا۔ اگر یہی بات ہے تو چیف جسٹس صاحب پبلک کیجئے اس فیصلے کو جو فیصلے کے اوپر پوری کی پوری رہنمائی علماء نے بھی کی ہے، غامدی نے بھی کی ہے۔ آپ بتائیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اپلوڈ ہو گیا ہے، آج یہ آ گیا ہے خط، ہر آئی ڈی پر یہ خط کل صبح نظر آنا چاہیے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک ایک جگہ کسی تک خط پہنچے تو ٹھیک ہے، نہ پہنچے تو چیف جسٹس سے مطالبہ کیجئے کہ وہ 3 ہفتوں کا وقت آپ نے مانگا تھا، وہ ہفتوں والے 3 کا وقت کہاں گیا؟ ہم گناہگار ضرور ہیں، خطاکار ضرور ہیں، پر محمد الرسول اللہ کے غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں۔ ہمیں یہ نہ سمجھیے کہ کوئی گناہگاری ہو گئی، کسی بندے نے کوئی غلطی کر لی، وہ گناہگار ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پیچھے رکھ دے گا۔ جی نہیں، یاد رکھو تمہارے پاس اتنی طاقتیں نہیں ہیں جتنی رسول اللہ کے لیے پیش کرنے میں مسلمانوں کے پاس سینے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ میں نے 5واں پوائنٹ آپ کی خدمت میں بات سمجھانے کے لیے رکھا، کریں گے انشاءاللہ۔ 6واں اور آخری پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ جیسے ہماری ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ والے بھی 6 نمبر سناتے ہیں نا، تو آج ختم نبوت کی عنوان پر بھی 6واں نمبر سن لیجئے۔ 6واں اور آخری پوائنٹ میری گفتگو کا، آپ جتنے بیٹھے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر شخص سے ہر نعمت کے متعلق پوچھے گا۔ حکمران کو رب نے طاقت کی نعمت دی ہے، اس سے اللہ اس طاقت کا پوچھے گا۔ آپ اور ہم سے اللہ اتنی پوچھے گا جتنی ہماری طاقت ہے۔ آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، میرے بچے فلسطین میں مظلوماً شہید ہو رہے ہیں، ایک ہی قصور ہے ان کا کہ وہ اپنی انبیاء کی سرزمین پہ یہودیوں کا حق نہیں مانتے اور وہ حق پہ ٹھہرے ہیں۔ آج حکومتیں ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی، دنیا کے 57 اسلامی ملکوں کی سربراہ مل کے بھی غزہ کی ایک بچی کو اتنے پانی کا گھونٹ بھی نہیں دے سکے۔ رب پوچھے گا، اللہ ہر سے ہر کی طاقت کے بارے میں پوچھے گا۔ ہماری جتنی طاقت ہے ہم اتنا بول رہے ہیں، یہ جرنیلوں، کرنیلوں اور حکمرانوں کا معاملہ ہے، اللہ ان سے ضرور پوچھے گا۔ لیکن آپ اور ہم جتنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آج میں نہیں بول رہا نا تو پھر یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا گونگا شیطان ہے۔ ہمیں بولنا چاہیے، ہم ہر جگہ بولیں گے، جتنی ہماری پاور ہے ہم اتنی بولیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں رہ کے بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہم وہیں ٹھہرتے، لیکن یہ ملک کی فوجوں کا کام ہے، وہ نہیں کرتے، تو جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جتنے اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، ایک بھی توجہ ایک بھی اسرائیلی مصنوعات میں سے کوئی چیز نہیں خریدنی چاہیے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا تو مجھے پیپسی چاہیے،
مجھے کوک چاہیے, مجھے مرنڈا چاہیے, مجھے 7 اپ چاہیے, مجھے ڈیو چاہیے, مجھے سپرائٹ چاہیے. سنو سنو سنو, یہ 100 روپے کی بوتل تم نے لے لی, 100 روپے سے 2 کلاشنکوف کی گولیاں آتی ہیں, تم نے 2 کلاشنکوف کی گولیاں فلسطینی کے خلاف اسرائیل کو دے دی ہیں. اگر اسرائیل نے یہی فائر کر کے ایک مسلمان کے سینے میں اتار دی اور کل قیامت میں اللہ کی دربار میں یہ خون آ گیا, خدا کی قسم ہمیں نمازیں اور روزے نہیں بچا سکتے. یاد رکھنا, اجی اسی اگلے صف کھلو کہ پورے تراویاں پڑھے لیں, یہ نہیں بچا پائیں گے. میں بڑا حاجی قاضی نمازی عمرے والا ہوں, نہیں بچا پائیں گے. حضرت عمر نے نہیں فرمایا تھا لو ان اہل صنعاء جمعوا فی قتل احد مسلم لقتلتهم جميعا. فرمایا تم کہتے ہو ایک مسلمان کے 5 قاتل میں نے اکٹھے کیوں مارے, اور پورا اہل صنعاء جمع ہو کے بھی ایک مسلمان کا قتل کرتا, میں سب کو قصاص میں قتل کر دیتا. یہ حضرت عمر کے لفظ تھے. بھائیو, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. نہ دیکھیں کہ میرے پاس ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو ہے, میرے پاس نیسلے اور ایکوافینا کا پانی ہے. بالکل نہیں. کوئی مسلمان کمپنی کا لیجئے, کوئی پاکستانی کمپنی کا لیجئے, کوئی حلال کمپنی کا لیجئے. بالکل چھوڑ دیجئے, بالکل ساتھ میں رکھیے. کوئی صابن لیجئے تو اپنی چیک کر کے لیجئے. کل واش روم میں دیکھو وہاں کے ایٹم ہوں گے, کچن میں دیکھو وہاں کے ایٹم ہوں گے. میری ماں بہن اپنے میک اپ کے الماری کو دیکھے, وہاں کوئی اسرائیلی ایٹم ہوں گے. ہم ان کو طاقت دے رہے ہیں, یہ اللہ ہم سے پوچھے گا. ہمیں آج اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کریں گے نہیں کریں گے؟ جتنے بیٹھے ہیں کریں گے. تمام دوست اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجئے, رب نے آپ کو ہاتھ دیے. اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو گے؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ اسرائیلی چیزوں کے مصنوعات کا پیغام گھروں تک پہنچاؤ گے؟ اپنے گھر تک یہ بات بتلاؤ گے؟ اپنے دوستوں تک بتلاؤ گے؟ اپنے ساتھیوں تک بتلاؤ گے؟ جزاکم اللہ. اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. جاؤ جا کے میرے طابہ سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.